بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کو موجودہ حکومت تمام تر طاقت رکھتے ہوئے بھی گرفتار تو نہ کر سکی، البتہ ان کی تقریر پر جو ہے وہ پیمرا کے ذریعے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو پابندی عائد کی گئی ہے، اس پر ابھی تک ملک میں کسی سیاسی رہنما یا کسی دانشور نے یا کسی اینکر نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ سب سے پہلے جو آواز اٹھائی ہے وہ بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین نے اٹھائی ہے۔ وہ الطاف حسین جن پر عمران خان صاحب کی دلی خواہش تھی کہ وہ ڈرون مار دیں، ڈرون مار کے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیں، اور عمران خان صاحب نے اپنی اس خواہش کا اظہار پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو میں وہ جو لندن میں جو ایک دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے میں اس پر ڈرون مار دوں۔ تو وہی الطاف حسین اس باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب ان کے بدترین دشمن، بلکہ الطاف حسین نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ میرے بدترین دشمن ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے عمل سے اور اپنے گفتگو سے اور اپنی تقریروں سے اور اپنے مزاج سے یہ ضرور ثابت کر دیا تھا کہ وہ الطاف حسین کے نہ صرف بدترین دشمن ہیں بلکہ شدید تعصب رکھتے ہیں وہ، اور ان کے تعصب کی جو داستانیں ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہیں۔ ان کے عمران خان صاحب کے تعصب کی داستانیں جب وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے اس وقت سے ان کی کراچی کے لوگوں سے، کراچی کے کھلاڑیوں سے جو تعصب تھا، جو نفرت تھی، جو ناپسندیدگی تھی، تو وہ ان کی جو داستان ہے وہ اس وقت سے رقم ہے۔ لیکن چونکہ الطاف حسین صاحب کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ کراچی کے، حیدرآباد کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے ایک مقبول لیڈر کا درجہ رکھتے ہیں، اور مقبول لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ جو جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں اس میں وہ شامل بھی رہے ہیں، تو عمران خان صاحب صرف تعصب کی بنیاد پر جو ہے وہ ان سے تعصب رکھتے ہوئے، نفرت رکھتے ہوئے اپنے دل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا بس چلے تو میں وہ جو لندن میں دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے اسے میں ڈرون سے اڑا دوں۔ اب بات یہ ہے کہ دہشت گرد کون ہے؟ کیا پاکستان یا کسی بھی عدالت نے، کسی غیر ملکی یا لندن کی عدالت نے کیا الطاف حسین کو دہشت گرد قرار دیا ہے؟ کیا اس قسم کا کوئی فیصلہ کسی عدالت نے کیا ہے؟ تو آپ بغیر کسی عدالتی فیصلے کے کسی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اپنی رائے اور اپنی خواہش کو کیسے فیصلے کی صورت میں سامنے جو ہے وہ لا سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہوا۔ لیکن وہی الطاف حسین، یہ ان کا ظرف ہے، اسے کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی، جو ہمارے لیڈروں میں نہیں پائی جاتی، خصوصاً عمران خان صاحب میں تو دور دور تک نہیں پائی جاتی کسی قسم کی بھی اعلیٰ ظرفی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیا ہے، سب سے پہلے جو بیان دیا ہے، الطاف حسین کا یہ کہنا ہے کہ میں پیمرا کی جانب سے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کی لائیو اور ریکارڈڈ تقریر نشر کرنے پر پابندی، اور یہاں تک کہ جو ٹی وی چینل ہے ARY کا لائسنس منسوخ کیے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ الطاف حسین کا کہنا ہے کہ یہ پابندی فی الفور ہٹائی جائے، اور ARY کے لائسنس کی بحالی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ الطاف حسین صاحب نے یہ بھی ضرور کہا اپنے ٹویٹ میں کہ عمران خان صاحب 7 ستمبر 2015 سے میری بھی تحریر، تقریر اور تصویر پر جو ہے وہ پابندی ہے، نشر کرنے پہ، شائع کرنے پہ، اور یہ پابندی غیر آئینی پابندی ہے، مگر آپ میری پابندی پہ خاموش رہے، لیکن میں آپ کی طرح خاموش نہیں رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں تو کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی، کوئی ناانصافی، کوئی ظلم ہو تو میں الطاف حسین میں تو خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو الطاف حسین نے اپنے ٹویٹ میں یہی کہا ہے کہ میں آپ کی طرح خاموش نہیں رہا اور ببانگ دہل ظلم کو ظلم کہتا رہا ہوں،
الطاف حسین کا کہنا ہے کہ کیونکہ ظلم و جبر کسی پر بھی ہو، میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کے لیے بولتا تھا، بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا۔ تو یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ الطاف حسین نے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب پر پابندی کے لیے، خاتمے کے لیے آواز اٹھائی ہے، نہ صرف الطاف حسین پر بلکہ وہ ٹی وی چینل جس نے الطاف حسین اور جو اصل ایم کیو ایم تھی اس کے خلاف بہت زیادہ یعنی نگیٹو جو ہے وہ کوریج کی، نگیٹو جو ہے خبریں چلائیں، اور ایک محاذ باقاعدہ قائم کر لیا تھا اس ٹی وی چینل نے۔ بہت زیادہ اس نے جو ہے وہ الطاف حسین کو اور جو اصل ایم کیو ایم تھی اس کو بہت زیادہ ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ نگیٹو کوریج اور نگیٹو خبریں اور یہ سب کچھ دیتے رہے، اور جو ایک آزادانہ صحافت کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ کم از کم اے آر وائی نے الطاف حسین کے معاملے میں نہیں رکھا، لیکن یہ الطاف حسین کا ظرف ہے۔ تو یہ تو ناظرین بات تھی الطاف حسین صاحب کی۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو عمران خان صاحب نے پیمرا کو جو ہے وہ باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے پیمرا کی اس پابندی کو۔ معلوم ایسے ہی ہوتا ہے، جو امکان یہی ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ عدالت کسی بھی وقت پیمرا کی اس پابندی کو جو کالعدم قرار دے دے گی، اور عمران خان صاحب جو ایک بار پھر ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ اسی جارحانہ انداز میں، اور جو ان کا ایک اسٹائل ہے دھمکانا، ڈرانا، دھونس، وہ ایک دفعہ پھر وہ تو جاری ہے اور پھر شروع کر دیں گے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اس پی ڈی ایم کی حکومت نے عمران خان صاحب کی تقریر پہ پیمرا کے ذریعے پابندی لگائی تھی۔ عمران خان صاحب عدالت گئے تھے اور ان کو فوری ریلیف مل گیا تھا، اور ایک دن بھی ان پر جو ہے وہ پابندی برقرار نہیں رہی تھی۔ تو اس دفعہ بھی اسی قسم کے امکانات ہیں، کیونکہ اس وقت تو عدالتیں بہت تیزی سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں۔ یعنی پاکستان میں نظام انصاف جو ہے، جو 75 سالوں سے جو ہے وہ بالکل کچھوے کی چال چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کا معاملہ آتا ہے یا آیا ہے تو وہ کچھوے کی چال جو ہے نظام انصاف کی، وہ بہت زیادہ برق رفتاری سے جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک عدالت نے یہ بھی جو ان کی ضمانت کی جو منسوخی کی جو درخواست تھی وہ منسوخ کر دی ہے، وہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو ہم یہ عدالت جو ایک عدالت ہے وہ ان کی جو ضمانت کی جو منسوخی کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے، اور ان کی جو وارنٹ ہے وہ برقرار رکھتی ہے، کیونکہ عدالت کا یہ موقف ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے دنوں دیگر مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہو رہے۔ تو یہ تو ناظرین پھر ایک بات یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، اور ہم بالکل اس کا تذکرہ کریں گے کہ جناب کیا وی آئی پی پروٹوکول اور وی آئی پی گرفتاری ہے عمران خان صاحب کی، کہ پولیس کی ٹیم زمان پارک لاہور میں جاتی ہے، اور وہاں جاتی ہے تو وہاں جو ان کے جو چیف آف اسٹاف ہیں عمران خان صاحب کے، شبلی فراز صاحب، وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، اور پولیس جو ہے بڑی معصومیت کے ساتھ ان کا جواب سن کر واپس آ جاتی ہے۔ کیا ایسا کبھی کراچی میں ہوا ہے؟ کراچی میں جن کو گرفتار کرنے کے لیے جایا جاتا تھا گھروں پر، اگر وہ مطلوب جو بھی ہوتے تھے وہ بھی بے گناہ ہوتے تھے، کوئی ان پر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن پولیس یا دیگر سیکورٹی اہلکار ان کے جب گھر جاتے تھے گرفتاری کے لیے وہ نہیں ملتے تھے، تو جو گھر پہ ملتا تھا ان کا بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، جوان بہن، چھوٹے بھائی، بچے، بیوی، ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب کیسے نہیں آئے گا، یہ کہاں ہے؟ سب پورے گھر کو بند کر دیا جاتا تھا، اٹھا لیا جاتا تھا، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ آئے ورنہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جس طرح کراچی میں گرفتاری ہوتی تھی، عمران خان صاحب نے بھی دیکھا کیا ہے کہ ظلم ہوتا کیا ہے، ستم ہوتا کیا ہے، گرفتاری ہوتی کیسے ہے۔ وہ تو چھپ گئے، جس کے لیے بلاول بھٹو صاحب نے ان کو ایک نیا لقب دے دیا، سیاسی چوہے کا، وہ کہ بہت غیر مناسب ہے، انتہائی نامناسب ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے ایک ایسی روایت کا آغاز کیا ہے، لیکن سیاست میں یہ نئی روایت عمران خان صاحب کی لائی ہوئی ہے کہ پہلے تو اپنی جو وہ
گالم گلوچ بریگیڈ ہے ان کی سوشل میڈیا پر، اس سے خوب گالیاں دلواؤ، ننگی ننگی گالیاں دلواؤ، اور جس کو بھی دباؤ میں لینا ہو ان پر وہ اپنے ٹائگر چھوڑ دو، اور اس کے بعد ان کو شاباشیاں دو۔ کس نے زیادہ گالیاں دی، کس نے زیادہ دھونس دھمکی دی، اس کو بلا بلا کے شاباشیاں، اور وہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم تھی ان کو انعام و اکرام، اور جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے لیے ان کو فنڈ بھی دیے گئے، ان کو مراحتیں دی گئیں، ان کو سہولتیں دی گئیں، ان کو بہت زیادہ نوازا گیا۔ اور اسی لیے پی ٹی آئی کا جو ہر لیڈر ہے، ہر رکن اسمبلی ہے یا سینیٹر ہے، کوئی بھی، وہ اس بات کی دوڑ میں رہتا ہے کہ میں جو ہے اپنے لیڈر کی نظر میں اچھا ہونے کے لیے، لیڈر کی نظر میں آنے کے لیے جتنی زیادہ گالیاں دے سکتا ہوں اپنے مخالفین کو، یا یہ ہے کہ ان کو جتنا میں برا بھلا کہہ سکتا ہوں تو وہ میں کہوں، اور تاکہ میرا لیڈر جو ہے مجھ سے خوش ہو، شاباشی دے، اور میری ترقی ہو جائے، کم از کم مجھے کوئی اور نیا عہدہ بھی مل جائے۔ تو یہ تو جو روایت ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے۔ تو اب جو بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ کہیں اور سے تو نہیں آئے، تو انہوں نے بھی اب اس طرح کے نازیبا جملے جو ہے وہ کہنا شروع، کیونکہ خود بلاول بھٹو کے لیے شیخ رشید کس طرح کے نازیبے جملے استعمال کرتے رہے۔ جب وہ گرفتار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے اپنی زبان سے، وہ جس طرح وہ بلاول کے لیے کہتے رہے کہ جی پہلے اس کا وہ کرایا جائے اور فلاں یہ۔ تو بہرحال یہ تو دیکھنا ہوگا کہ اب یہ جو اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ کیا صرف عمران خان صاحب کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے؟ کیا جو ایم کیو ایم کے بانی و قائد ہیں الطاف حسین صاحب، کیا وہ اس زمرے میں نہیں آتے، اس پابندی کے زمرے میں؟ اس کے لیے کوئی نہیں آواز اٹھاتا۔ پھر جو عدالتوں میں جو پٹیشنز ہیں الطاف حسین پر پابندی کے خلاف، وہ کتنے مہینے ہو گئے کہ ان پر کوئی ابھی تک صحیح معنوں میں عدالتوں نے کارروائی شروع ہی نہیں کی ہے، اور ان کے لیے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اور ابھی تک یہ نہیں ہوا ہے کہ وہ کس طرح اس پہ جو ہے وہ کارروائی شروع ہونی ہے یا کیا، اور جبکہ کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ الطاف حسین کی تقریر کے اوپر جو ہے، اور پھر جس جج نے یہ پابندی لگائی تھی وہ تو آج خود متنازع ہو چکے ہیں، تو کم از کم ان کے فیصلے کو تو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ اور یہ کام عدالتوں کا ہی ہے کہ وہ فوراً یہ ہے کہ سنوائی کریں، الطاف حسین کے جو وکیل ہیں یا ان کی جو درخواست ہے ان پر پابندی کے حوالے سے اس کو فوری سنیں، اس پر بھی اسی طرح برق رفتاری سے کوئی فیصلہ دیں۔ اور آخر کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر پابندی ہے؟ اگر وہ بھی بعد میں بھی اگر وہ کوئی گالم گلوچ اور یا اس طرح کی چیزیں کریں جو انتہائی نازیبا ہوں، نامناسب ہوں، جیسے کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، تو آپ ان پہ پھر پابندی لگا لیجیے گا، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ پابندی کا ہتھیار تو آپ کے پاس ہے، لیکن کم از کم ایک بار جب آپ عمران خان صاحب کو موقع دے چکے ہیں اسی پی ڈی ایم کی حکومت میں، تو الطاف حسین کو تو 7 سال ہو گئے، جب عمران خان برسر اقتدار بھی نہیں آئے تھے اس وقت سے پابندی ہے۔ تو یہی فرق ہے ڈومیسائل کا، کہ کراچی کے ڈومیسائل کے لیے جو ہے وہ رویہ بالکل مختلف ہے، اور پھر جو ڈومیسائل ہے وہ تو پھر جہاں کا مطلب اس ڈومیسائل کو تو پھر جو چاہے آپ کرتے ہیں اس ڈومیسائل کے اوپر، وہ تو سلوٹ ہے، سلوٹ پہ سلوٹ، اس لیے کہ ڈومیسائل ہی آپ کا وہاں کا ہے جہاں پہ آپ کو سلوٹ ہی سلوٹ ملیں گے، ہر طرف سے سلوٹ مارنے والے لوگ ہیں۔ تو جناب یہ تو بات ہو گئی عمران خان صاحب پر پابندی کی۔ اب دیکھنا ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے۔ جلسوں سے خطاب کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ٹانگ مانگ ان کی جو مسئلے مسائل تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں، چونکہ ان کی مرضی کا الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اور اربوں روپے جو ہے قومی خزانے سے صرف ان 2 صوبوں کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ جاری کر دیے گئے، اور جو انتظامی امور ہیں، وہ جو انتظامی جو افسران ہیں ان کے پاس پہنچ رہے ہیں وہ اربوں روپے کا جو فنڈ ہے ان اپنے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک اہلکار کو اگر 6,000 وہاں پہ مل رہے ہیں تو سندھ میں جو ہے وہ کم مل رہے ہیں، یا ملے تھے 4,000 کچھ ملے روپے، اور اس طرح،
اور اس حساب سے جو ہے وہ اربوں روپے کا فنڈ ہے، اور یہ فنڈ جو ہے وہ صرف 2 صوبوں کے لیے ہو رہا ہے. باقی اسمبلی، قومی اسمبلی ابھی باقی ہے، 2 صوبوں کے الیکشن ابھی باقی ہیں، اور عام انتخابات کا جب مرحلہ آئے گا تو وہ بالکل ظاہر ہے پورے ملک میں جب انتخابات ہوں گے تو وہ ایک الگ اربوں روپے کا، کھربوں روپے کا خرچہ ہے. اور یہ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے کہ جو اس وقت ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا بلکہ ہو چکا ہے ایک وفاقی وزیر کے کہنے کے مطابق. تو جو ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہو، جس ملک میں US ڈالر کی رفتار جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور مہنگائی کا جو طوفان ایک آیا ہوا ہے، اور غریب آدمی جس طرح ایک 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے اور مہنگائی کے بوجھ تلے جو ہے وہ پسا ہوا ہے، اس ملک میں آپ جو ہے وہ الیکشن کے اوپر، اور الیکشن بھی ایسے کہ ایک الیکشن 2 اسمبلی کا ہوگا، اس پہ خرچہ ہوگا، پھر دوبارہ خرچہ ہوگا، پھر دوبارہ وہ منتخب ہوں گے تو استعفیٰ دے دیں گے، پھر استعفیٰ دے دیں گے، پھر الیکشن ہوگا، پھر استعفیٰ دیں گے، پھر الیکشن ہو گیا تو کیا ضمانت ہے کہ اگر وہ ہار گئے، عمران خان صاحب کو اگر شکست ہو گئی تو کیا ضمانت ہے کہ وہ پھر سے الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ تو ویسے ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں. چیف الیکشنر کمشنر جو اس وقت موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر، وہ ان کو نون لیگ کا الیکشن کمشنر قرار دے چکے ہیں. جب وہ الیکشن کرائیں گے، اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو کہیں گے ٹھیک ہے جی، آپ نے بڑا ہمارا دباؤ تھا، ہماری مقبولیت تھی، اس لیے ہم جیت گئے. آپ کا کہ آپ نے تو بڑی کوشش کی ہمیں شکست دینے کی، ہمیں ہرانے کی اور دھاندلی کرنے کی. اگر جیت گئے تو، اور نہیں جیتے تو پھر وہی شور کہ یہ تو نون لیگ کا چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ تو پارٹی بن چکا ہے، یہ تو فلاں ہو چکا ہے، ہم ان نتائج کو نہیں مانتے، اور یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے. تو بھائی کیسے، مطلب ہے کیا گارنٹی کیا ہے اس شخص کے لیے جو کسی وقت بھی یو ٹرن لے کے سامنے آ جائے گا، کسی وقت بھی جو ہے وہ فیصلوں کو اور نتائج کو مسترد کر دے گا، اور کہے گا میں نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، اور میں نہیں مانوں گا، میں جب تک کہ میں نہیں آ جاؤں اقتدار میں، جب تک کہ کرسی مجھے نہ مل جائے، جب تک کہ میں بھرپور کامیابی مجھے نہ مل جائے، مجھے جتوا دو، جب تک تو میں نہیں مانوں گا. اب ان کی آخری امید جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. پہلے بھی انہوں نے چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار، ان سے جو امیدیں لگائی تھیں، ان کے نتائج تو اب سامنے آ رہے ہیں. خود ثاقب نثار صاحب نے اقرار کر لیا ہے کہ جناب ہاں مجھ سے غلط فیصلے ہوئے ہوں گے، لیکن میں ابھی نہیں بتاؤں گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. میں ایک کتاب لکھوں گا جو میرے مرنے کے بعد شائع ہوگی، یعنی اب لوگ ان کے مرنے کا انتظار کریں کہ انہوں نے غلط فیصلے کیا کیے تھے. حالانکہ بہت سارے غلط فیصلے تو بالکل تشت از بام ہے جیسے کہنا چاہیے، وہ ظاہر ہو چکے ہیں، نظر آ رہے ہیں. جس میں سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے وہ نااہل کرنے کا تھا، اور بہت سارے ایسے فیصلے تھے. پھر وہ صادق اور امین، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ نہیں، وہ مکمل طور پہ صادق اور امین نہیں تھے، وہ میں نے یہ نہیں کہا تھا. تو بھائی مطلب مکمل طور پہ یا ایک حصہ ان کا، یا کتنے % تھے، کیا تھے، یہ اس وقت ہی بتا دیتے. تو وہ چیف جسٹس صاحب بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، سہولت کار بنے ہوئے تھے اور سہولتیں دیں، اور ان کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے عمران خان صاحب. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، کیونکہ اب موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ تو ان سے ملنے کو تیار نہیں ہیں، وہ تو انہیں لفٹ نہیں کرا رہے ہیں، وہ یہ طے کر چکے ہیں. اور یہ طے تو خیر جنرل باجوہ صاحب کر کے گئے تھے کہ جی ہم نے نیوٹرل ہو جانا ہے، ہم نیوٹرل ہو گئے. چونکہ جیسے ہی باجوہ صاحب نیوٹرل ہوئے تو انہوں نے باجوہ صاحب کو گالیاں بکنی شروع کر دی، باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا. تو اگر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا ہے تو عمران خان صاحب آپ کا بھی تو ہوگا. پھر جو آپ نے باتیں کی ہیں آرٹیکل 6 آپ پہ بھی لگے گا، تو آپ اپنے لیے بھی تیار رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں سزا کا مطالبہ سب کے لیے کریں. آپ وہ جی چیئرمین نیب میری نہیں سدھرا تھا، اس کو بھی پھانسی دے دو، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نون لیگ کا بندہ ہے اس کو بھی ہٹا دو، آرمی چیف جو ہے وہ تو غدار تھا اور میرا دشمن تھا اس کو بھی ہٹا دو، اور موجودہ آرمی چیف مجھ سے اگر نہیں مل رہا ہے تو وہ بھی میرا دشمن ہے. مطلب جو آپ کی بات نہ مانے، اور آپ کی وہ بات جو ناجائز ہے کہ جی کسی طرح مجھے جس طرح 2018 میں RTS بٹھا کے اقتدار میں لے آئے تھے اسی طرح مجھے لے آؤ، اور 3.25 سال تک جس طرح مجھے سپورٹ کی تھی
ایک ایک لمحے لمحے کی سپورٹ کی تھی, ہر بات پہ سپورٹ کی تھی. میرے ارکان جو میرے قابو میں نہیں تھے, میرے کنٹرول میں نہیں تھے, ان کو بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے کنٹرول کیا اور میری حکومت بچائے رکھی. تو اب بھی اسی طرح کرو, نہیں کرو گے تو پھر آپ غدار ہو, آپ غلط ہو, آپ نون لیگ کے ہو, آپ فلاں ہو, اس لیے کہ آپ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. پھر وہ شخص جو سیاست بھی کرنا چاہتا ہے لیکن گرفتار نہیں ہونا چاہتا. کوئی سیاستداں ایسا ہے جو بغیر گرفتار ہوئے جس نے کوئی لیڈر بنا ہو؟ الطاف حسین نے تو جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو الطاف حسین کو جب رہائی کا وقت آیا تو الطاف حسین نے کہا میں اس وقت تک رہا نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک کارکن رہا نہیں ہو جاتا. یہ ریکارڈ پر ہے یہ بات. تو لیڈر تو ایسے ہوتے ہیں. تو آپ کون سی لیڈری کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ اپنے کارکنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جیل بھرو, وہ جیل ہی نہیں بھر سکے, وہ بغیر جیل بھرے وہ باہر آ گئے, ضمانتوں پہ رہا ہو گئے, اور پھر ان کو ہار پھول پہنا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں, وہ بڑا جیسے کوئی فتح کیا فتح. تو ایک طرف تو عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو جیل جانے کا کہتے ہیں اور خود اپنی ضمانت کے لیے جا رہے ہیں, اور پھر اس پہ شور بچا رہے ہیں کہ جی ناجائز مقدمات 74 مقدمات مجھ پر قائم کر دیے گئے. بھائی یہاں تو ایم کیو ایم کے لوگوں کو ذرا اٹھاؤ, ایک 2-2 ہزار مقدمات ہیں. وسیم اختر جس وقت میئر کراچی بنا اور اس نے حلف اٹھایا تو اس کی بریفنگ موجود ہے پریس کانفرنس کی, جی مجھ پہ تو اتنے مقدمات ہیں. مقدمات کی جو ہے وہ بے شمار مقدمات تھے اس وقت, انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ میرے تو اتنے مقدمات ہیں, میں مطلب وہ جیل سے میئر بن گئے. تو آپ کون سے مقدمات تو ہوتے ہیں, کس پہ نہیں ہوتے مقدمات؟ اور اگر مقدمات غلط ہیں تو آپ عدالتوں میں فیس تو کریں, آ کے ثابت تو کریں کہ مجھ پہ مقدمات غلط ہیں, اور کس لیے آپ کو عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے. اگر وہ غلط کیسز ہیں تو آپ عدالتوں میں جائیں, 74 کیا 274 مقدمات ہوں, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہاں ایک کارکن ایک لیڈر پہ مطلب ہے 500 1 1000 مقدمات ہیں, وہ بھگت رہے ہیں, آج تک بھگت رہے ہیں, وہ تالیاں بجانے کے مقدمات بھگت رہے ہیں جناب, اور تو کچھ نہیں. تو عمران خان صاحب کو اگر سیاست کرنی ہے تو جس طرح ملک میں دوسرے لوگ سیاست کرتے رہیں, قربانیاں دیتے رہیں, جیل جاتے رہیں اور مارے کھاتے رہیں, تو عمران خان صاحب کو بھی وہ مزہ چکھنا ہوگا. اور جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, اعظم سواتی اور شباد, کچھ بھی نہیں ہوا جناب. کون سا ظلم ہو گیا؟ آئیں ذرا کراچی کے لوگوں سے پوچھیں, کراچی کے نوجوانوں سے پوچھیں کہ ان کو کس طرح آنکھوں پہ بٹی باندھی جاتی تھی. آنکھ پٹی تو کیا, انہی کی قمیض ان کی آنکھوں پہ باندھی جاتی تھی, اور کوئی قصور نہیں, اور الٹا کر کے منہ اس طرف کر کے کھڑا کر دیا. تو آپ کس ظلم کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ جو جن کی بات کر رہے ہیں یہ تو مراد یافتہ لوگ ہیں, اعظم سواتی جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, شہباز گل جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, جو مراد یافتہ لوگ ہیں. امریکہ نیشنل ہیں, اور امریکہ میں فراڈ کر کے اعظم سواتی صاحب آ چکے ہیں, وہاں ان کا داخلہ بند ہو چکا ہے, اربوں خربوں روپے انہوں نے کمائے ہیں. پہلے مولانا فضل الرحمان کے پاس JUI سے یہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں. پھر ان کا تو کوئی, یہ تو پرندے ہیں, کبھی اڑ کے ادھر چلے آئیں گے, کبھی آج آپ کے پاس ہے, کل کسی اور, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, یہ سارے پرندے ہیں. ان کی پرواز تو بدلتی رہتی ہے. تو آپ کن لوگوں کی بات, آپ کو اگر ظلم دیکھنا ہے, ستم دیکھنا ہے, کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ نازک اعضاء پر ڈرل کی گئی لاشیں, ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں جو ان کے گھر والے نہیں شناخت کر سکے اور آج تک لاپتہ ہیں. ان کے پیارے پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ہمیں یہ بھی بتا دیں تاکہ صبر آ جائے, یہ بھی نہیں بتاتے. تو آپ کس ظلم کی بات کر رہے ہیں؟ تو سیاست میں تو یہ ریل اور جیل دونوں چلتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر وقت ریل میں بیٹھے رہیں اور جیل میں جانے سے آپ جو ہے وہ گریز کرتے رہیں. تو ناظرین, یہ ہماری آج کی گفتگو, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں, میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.